بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل سے رہائی۔ جب خدا کو منظور ہوا کہ حضرت یوسف کو قید سے رہائی ملے تو اس کا سامان کچھ اس طرح کیا گیا۔ بادشاہ مصر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی تاجی گائیں دریائے نیل سے باہر نکلیں، جن کے پیچھے 7 گائیں اور بھی نکلیں، لیکن نہایت دبلی پتلی تھیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ دبلی گائے ان موٹی گایوں کو نگل لیا، لیکن ان کے باوجود ان کے پیٹ پچکے ہی رہے، دبلی ہی دبلی رہیں، اسی لیے ان کی بھوک بہت زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ بادشاہ نے 7 دانے دار بالیاں دیکھیں جو سبز اور ہری بھری تھیں۔ اس کے ساتھ اس نے 7 بالیاں سوکھی اور خشک دیکھیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ خشک بالیاں سبز بالیوں سے لپٹ گئیں، یہاں تک کہ سبز بالیوں کی سبزی باقی نہ رہی۔ بادشاہ جاگا، بہت فکر مند اور غمگین ہوا۔ تمام جادوگر اور کاہنوں کو بلایا اور اس نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ کوئی بھی خواب کی تعبیر نہ کر سکا۔ سب نے کہا یہ تو خواب پریشاں ہے، یہ تو اڑتے سپنے ہیں، ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں کر سکتے۔ اچانک ساقی کو یوسف کی یاد آئی۔ اس نے کہا کبھی اس نے بھی خواب دیکھا تھا۔ اس کی کتنی سچی تعبیر یوسف نے بیان کی۔ اسے خیال آیا کہ یوسف نے کچھ وعدہ بھی کیا تھا۔ ساقی نے بادشاہ سے کہا ان دونوں کی باتیں بیکار اور لا یعنی ہیں۔ آپ نے خواب کی سچی اور یقیناً ان کی کوئی تعبیر بھی نہیں۔ پھر اس نے اپنا سارا قصہ بادشاہ سے بیان کیا۔ اس نے کسی طرح قید خانے سے خواب کو دیکھا جس کی صحیح تعبیر یوسف نے بیان کی تھی۔ بادشاہ نے کہا یوسف کون ہے؟ اس کے حالات بیان کرو۔ ساقی نے کہا جہاں پناہ میں زیادہ تو نہیں جانتا، مگر اتنا سمجھتا ہوں کہ یہ کریم زادہ ہے اور ابراہیم کی اولاد سے ہے۔ اسے صورت بھی ملی ہے اور سیرت بھی عزیز ہے، اپنی عورتوں کے کہنے سے قید کر رکھا ہے۔ ساقی نے بادشاہ سے کہا قید خانے جاؤ اور پہلے خواب کی تعبیر معلوم کرو۔ ساقی قید خانے پہنچ گیا۔ بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، تم اس کی تعبیر بیان کرو تاکہ بادشاہ تمہارے رتبے و قیمت کو سمجھ جائے اور تمہیں کیسے رہائی بھی حاصل ہو۔ پھر اس نے بادشاہ کا خواب حضرت یوسف سے بیان کیا۔ حضرت یوسف نے اپنی الہامی زبان سے فرمایا 7 موٹی گائیں اور 7 سبز بالیوں سے مراد 7 ایسے برس ہیں جس میں ملک میں بڑی خوشحالی آئے گی، بارش ہوگی، کھیتی اور ترقی ہوگی، لوگ آسودہ اور خوشحال ہو جائیں گے۔ اور 7 دبلی گایوں اور 7 سوکھی بالیوں سے مراد ایسی 7 سال ہیں جو ان 7 برسوں کے بعد آئیں گے۔ ان سالوں میں سخت قحط پڑے گا، لوگ فاقوں سے دوچار ہوں گے، لوگوں کی کھیتیاں تباہ ہوں گی، ان کا جینا دشوار ہو جائے گا۔ پھر اپنے مشکل دنوں سے نپٹنے کی تعبیر بھی بتائی۔ آپ نے کہا کہ لوگ 7 اچھے سالوں میں محنت سے کھیتی کریں اور ضروری کے مطابق کفایت سے خرچ کریں، اناج کو بالیوں سمیت قحط کے دنوں کے لیے بھی بچا کر رکھیں۔ قحط کا زمانہ گزرنے کے بعد پھر دن آئیں گے، بارش ہوگی، لوگ آسودہ اور خوشحال ہو جائیں گے۔ ساقی نے جب قید خانے سے لوٹ کر بادشاہ سے ان کے خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کے خواب کی سچی تعبیر ہے اور کاہنوں اور نجومیوں کی باتیں سراسر غلط ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا یوسف کو کیسے رہا کیا جائے گا۔ وہاں یوسف سے ملنے کا بڑا مستحق ہوا۔ ساقی نے قید خانے میں یوسف سے کہا بادشاہ تمہاری رہائی کا حکم دے دیا ہے، وہاں تم سے ملنے کا بےحد آرزو مند ہے۔ اب تم میرے ساتھ بادشاہ کی بارگاہ میں چلو اور تمام فکر اور رنج کو بھلا دو۔ حضرت یوسف نے کہا ایسا نہ ہوگا۔ پھر بادشاہ کے پاس جاؤ اور کہو ان عورتوں کا کیا ہوگا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، یعنی جو محفل میں بے دست اور بے تعبیر ہو کر رہ گئی تھی۔ جب بادشاہ تک حضرت یوسف کا یہ پیغام پہنچا تو بہت حیران ہوا اور ساقی سے اس کے بارے میں جاننا چاہا۔ ساقی نے کہا غلام اربانی یہ نہایت حسین اور جمیل ہے، عزیز مصر نے اسے خریدا تھا۔ پھر ساقی نے حضرت یوسف کے قید ہونے کا، محفل میں سرساد ہونے کا تمام قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے جیلر کو بلا کر حضرت یوسف کے قید ہونے کی براد پوچھی۔ اس نے کہا یوسف کو عزیز مصر نے قید کیا ہے۔ یوسف کا حال یہ ہے کہ وہ روزے سے رہتا ہے اور شام کو بہت تھوڑا کھاتا ہے اور اپنا کھانا ضرورت مندوں اور محتاجوں کو دے دیتا ہے۔ پھر بادشاہ نے عزیز مصر کو بلایا اور حضرت یوسف کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا میں نے اس غلام کو خریدا تھا، اپنا بیٹا بنا لیا تھا، لیکن اس سے بڑی خیانت ہوئی ہے، اسی لیے اسے قید کی سزا دی گئی ہے۔ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ یہیں پر مکمل ہوتا ہے، دوسرا پارٹ جلد آئے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔